على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة الله إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق علیہ. محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیو، نوجوان ساتھیو، آج کے درس کا عنوان ہے، موضوع ہے نماز کی اہمیت. قبل اس کے کہ نماز کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائیں، مناسب یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلے نماز کا حکم جان لیں. اگر پوچھا جائے، یہ سوال کیا جائے کہ نماز کا حکم کیا ہے، یعنی نماز پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے، حلال ہے، جائز ہے، کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جواب یہی ہوگا کہ نماز یہ فرض عین ہے. یعنی ہر فرد سے نماز کی ادائیگی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہر فرد سے ہے کہ اس کو نماز قائم کرے، ہر مسلمان سے. جس طریقے سے فرض کفایہ کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے جنازے کی نماز، کہ چند لوگ بھی اگر پڑھ لیں تو فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن کوئی نہیں پڑھے گا تو سب کے سب مجرم ہوں گے. لیکن نماز کا جہاں تک معاملہ ہے، 5 وقتہ نماز کا معاملہ، کہ ہر فرد سے مطالبہ ہے کہ ہر فرد نماز کی ادائیگی کرے. ایسا نہیں کہ چند لوگ پڑھ لیں تو نماز ادا ہوگی اور باقی لوگ نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 103 کے اندر: فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے لوگوں نماز قائم کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز متعینہ وقت پر مومنوں پر فرض ہے. نماز کا وقت جہاں کہیں بھی آ جائے نماز پڑھنی ہے. یعنی اس کے اندر خواہشات کا دخل نہیں ہے، من مرضی نہیں چلتی ہے کہ دل میں آیا تو پڑھ لیے یا دل میں نہیں آیا تو نہیں پڑھے. یہ نماز وہ اہم عبادت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ. کہا کہ اسلام کے بنیادی جو 5 ارکان ہیں، ان میں سے پہلا رکن جو ہے اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ پہلا رکن ہے اسلام کا. اور دوسرا رکن کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نماز پڑھنا اور بات ہے، نماز قائم کرنا اور بات ہے. شریعت نے جو مطالبہ کیا ہے، شریعت کا جو حکم ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے. یعنی جس وقت اور جتنی رکعت جس طریقے سے پڑھنا ہے شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم کو ویسے ہی ادا کرنا ہے. من کے اوپر موقوف کر کے کہ دل میں نہیں آ رہا ہے تو نہیں پڑھیں گے، دل میں آئے گا تو پڑھیں گے، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہوا. جس طریقے سے آج ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر رائج ہے کہ نماز کے معاملے میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ 8 کی کھاٹ کی 360 کی. یعنی جمعہ پڑھ لیے تو وہ پورے سماج میں، معاشرے میں ایسا بنا پھرتا ہے کہ اس نے گویا کہ دین کے سارے احکام پر عمل کر لیے. جس کے اندر تھوڑا سا اور ایمان ہوتا ہے، تھوڑی سی ایمان کی تھوڑی سی اور چاشنی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ کسی محلے دار کا، یعنی کسی پڑوسی کا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو جنازے کے اندر شامل ہو کر کے اس کو لگتا ہے کہ میں نے یہ کھاٹ والی نماز، جنازے کی نماز ادا کر دی تو ہمارے اوپر سے ساری اسلام کے جو احکام ہیں وہ اتر گئے، وہ ہم نے ادا کر دیا. ایسے کچھ لوگ ایسے بدنصیب ہوتے ہیں جو صرف اور صرف عیدین کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الفطر کی نماز میں حاضری لگا دینے کو لگتا ہے کہ اسلام کے سارے احکام انہوں نے ادا کر دیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جن نماز یا جن اعمال کو انسان ادا کرتا ہے، مسلمان ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی رب کا یہ حکم ہے کہ تم دن رات ملا کر کے 5 وقت میرے گھر کے اندر آؤ، فرائض کی ادائیگی کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ہے. تو کوئی صرف یہ سمجھے کہ بس جمعے کی نماز کو ادا کر دیا ہم نے تو ہمارے اوپر سے فریضہ ختم ہو گیا، کوئی یہ سمجھے کہ جنازے کی نماز پڑھ لینے سے ہمارے اوپر سے فریضہ ختم ہو جائے گا، یا کوئی یہ سمجھے کہ عیدین، عید الفطر، رمضان کے بعد کی عید یا عید الاضحیٰ، قربانی کی عید کو اگر ہم پڑھ لیں تو ہمارا فریضہ ادا ہو جائے گا.
ایسا نہیں ہے، یہ شریعت کے احکام کا ہم سے تقاضا یا مطالبہ نہیں ہے کہ بس ہم یہ من موجے کے حساب سے جمعہ جنازے کی اور عیدین کی نماز پڑھیں تو ختم ہو جائے گا، بلکہ ہر فرد سے جس طریقے سے اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے ہم کو ویسے ہی ادا کرنی ہے۔ رہی بات نماز کی اہمیت کی، تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نماز کی اہمیت میں بہت ساری آیات اور حدیث وارد ہیں قرآن و سنت کے اندر۔ نماز کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 70 سے زائد مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں پر نماز کی اہمیت بتلائی، کہیں نماز کی فضیلت، کہیں نماز کی افادیت، کہیں نماز کے اوقات، مختلف طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اور نماز کی اہمیت اگر جاننی ہے تو ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی شریعت کے احکام نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے واسطے سے زمین کے اوپر نازل کیا ہے۔ لیکن جب نماز کی بات آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز وہ اہم اور افضل یا کہہ لیجیے سب سے عظیم الشان وہ عمل یا وہ عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 7 آسمان کے اوپر بلا کر کے ہدیہ اور تحفہ دیا ہے۔ اور یہ اس کی فضیلت طرف اشارہ کیا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت کی اور اس کو اجر مل رہا ہے 50 وقت کے برابر نماز پڑھنے کے۔ سامعین کرام، نماز کی اہمیت کی بات چل رہی ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز یہ وہ واحد عبادت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال 10 سال کے بچوں کو بھی تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے ان کے والدین کو حکم دیا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ واصطبر علیہا وہم ابناء 7 سنین۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، نماز کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں، سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ان کو سختی کرو، مارو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس طریقے سے اسلام کے کن ارکان یا اسلام کے کن احکام پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ صرف اور صرف نماز وہ عمل یا وہ عبادت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی وعید، اس طرح کی سختی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس سے غافل نہ رہا جائے اور بچپن ہی سے اس کی تعلیم دی جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں، اپنے سماج اور سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ گانے کا معاملہ لے لیجئے، فلم بینی کا معاملہ لے لیجئے، اسی طریقے سے دنیاوی معاملات کو دیکھ لیجئے، سب کچھ بچے کو آتا ہے۔ اگر کچھ نہیں پتہ اس کو ہے تو اس کو اسلام نہیں پتہ ہے، اس کو عقیدہ نہیں پتہ ہے، اس کو اسلام کا سب سے محبوب عمل نہیں پتہ ہے، اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب عمل جو وہ نہیں پتہ ہے کیا ہے۔ بس ابو صاحب کی یا والدین کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، جو سختی ہوتی ہے، وہ کس پہ ہوتی ہے؟ بیٹا بچہ ٹائم سے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو سختی کا مظاہرہ، بچہ اسکول ٹائم سے نہیں جا رہا ہے، ٹائم سے نہیں اٹھ رہا ہے تو اس کے لیے سختی کا مظاہرہ، بیٹا یا لڑکا یا بچہ جو گھر کا ہے اگر وہ ٹیوشن کے لیے تیار نہیں ٹائم سے ہے تو اس کے لیے پورے گھر کا غصہ نکل جائے گا۔ لیکن آج وہی بچہ نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، نماز کو وقت سے نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی والدین کے پیشانی پر کبھی شکن آیا ہو کہ یہ کام تم کیوں نہیں کر رہے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جب والدین یا ماحول جو اس کے ارد گرد ہے بچے کا اگر وہ دینی رہے گا تو بچہ بھی اسی کے اندر ڈھلے گا۔ آج معاملہ یہی ہے کہ ہمارا بچہ بے نمازی ہے، ہمارا بچہ اگر دنیاوی کاموں کے اندر، فلم بینی کے اندر اور کلچرل پروگرام کے اندر اتنے شوق سے جو اس میں حصہ لے رہا، وجہ یہ ہے کہ اس کو وہی ماحول دیا گیا ہے۔ ہمارے اسکولوں کا حال وہی ہے۔ اگر ہمارے گھر کا حال دینی ہوتا، ہمارے گھر کا ماحول دینی ہوتا، ہمارے گھر کے اندر ہمارے جو والدین ہیں یا جو گھر کے اندر رہنے والے افراد ہیں اگر وہ دین پر عمل کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے، بچوں کے اندر یہ چیز داخل ہوتی اور وہ بھی نماز کی طرف لپکتے یا نماز کی محبت ان کے دل کے اندر آتی۔ لیکن معاملہ اس کے برخلاف ہے، ہمیں غصہ آتا ہے دنیاوی معاملات کے اندر، لیکن دین کے معاملے کے اندر ہمیں
غصہ اور ہمیں برا نہیں محسوس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اولاد اور خاص طور سے خود یہ والدین نماز سے دور ہیں، جو کہ بہت ہی خسارے کا باعث ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نماز کی اہمیت ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دی ہے، یہ ترغیب دی ہے کہ لوگوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی محافظت کرو، نماز سے غافل نہ رہو. غفلت شعاری نماز سے تمہارے حق میں بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس کے اندر اس نے فرمایا کہ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تمہیں یہ چیز جان لینی چاہیے صحیح طریقے سے کہ کل قیامت کے روز تمام اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا، حساب و کتاب ہونے والا ہے، پوچھ تاچھ ہونے والا ہے، وہ نماز ہے. اور آگے کیا فرمایا وسلم نے؟ کہا کہ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ. اگر یہ نماز کا معاملہ تمہارا درست نکلا، نماز تمہاری ٹھیک نکلی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدہ سنایا، خوشخبری سنائی. کیا کہا؟ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ. ایسا شخص جس کی نماز صحیح نکل گئی وہ کامیاب و کامران ہو گیا. وَإِن فَسَدَتْ. اور اگر اس کی نماز خراب نکل گئی، نماز کے اندر وہ کوتاہ رہا، دنیا کے اندر نماز کی ادائیگی کرنے میں وہ کاہلی کا اور سستی کا مظاہرہ کرتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد خاب و خسر. ایسا انسان، ایسا مسلمان، ایسا بندہ ناکام و نامراد ہو گیا. آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ نماز سے غافل نہ ہو جائیں، ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ سب سے پہلا جو محاسبہ ہونے والا ہے کل قیامت کے روز وہ تمہارے نماز کے بارے میں ہوگا. اور نماز ایسا عمل ہے کہ اگر یہ صحیح نکل گیا تو تمہارے آگے کے مراحل انشاءاللہ آسان سے آسان ترین ہوں گے. لیکن اگر یہ نماز کا معاملہ تمہارا کٹھن ہو گیا، تم اس کے اندر فساد کے شکار ہو گئے، سستی کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے تمہاری نماز مکمل نہیں رہی، نماز کے ادائیگی میں اگر تم سستی کا مظاہرہ کرتے رہے، آپ نے فرمایا کہ آگے کے مراحل جو ہیں، جو آگے کے تمہارے محاسبہ اور حساب کتاب ہونے والے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ کٹھن اور دشوار کن ہو سکتے ہیں. سامعین کرام، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز بہت ہی اہم عبادت ہے. نماز بہت ہی عظیم الشان دین کا ایک، اسلام کے ایک رکن ہے. اگر کوئی بندہ نماز کو ترک کرتا ہے تو گویا کہ اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن کو وہ ڈھا رہا ہے، اس کو گرا رہا ہے، اور اسلام کی عمارت سے اس کی کمزور ہو جائے گی، بسا اوقات منہدم ہو سکتی ہے. اب دیکھیے کہ اگر نماز کوئی معمولی عبادت ہوتی، نماز کوئی چھوٹی موٹی عبادت کا نام یا کوئی معمولی سا عمل ہوتا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو، 7 سال کے بچوں کو، 10 سال کے بچوں کو تعلیم دینے کی بات نہ کرتے. یا کم از کم ہم یہ دیکھیں کہ حالت جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. یعنی اگر جنگ کے میدان کے اندر بھی نماز کا وقت آ لیا ہے تو سارے کے سارے مسلمان، یہ ان کی شعار، ان کا پہچان تھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے. اور اسی تعلق سے آپ دیکھیں گے جب حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو باقاعدہ ابواب ملیں گے. صلاۃ الخوف، یعنی خوف کے وقت نماز کی ادائیگی کیسے کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور طریقہ کیا رہا ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے باقاعدہ. یعنی جنگ کے عالم میں بھی نماز معاف نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں اگر نماز اہم نہیں ہوتی، عظیم الشان اس کا مقام نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں تو کم از کم اس کی یعنی رخصت دیتے کہ چلو کوئی بات نہیں، جنگ کے حالات تھے، جان کا معاملہ تھا. میں پوچھتا ہوں جب جنگ کے عالم میں نماز معاف نہیں ہے، آج ہم میں سے جو نماز سے غافل مسلمان بھائی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جنگ سے بدتر حالات کے اندر مبتلا ہیں. اور ایک حدیث آپ دیکھیے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، پائلس کی بیماری تھی ان کو. وہ اللہ کے رسول کے پاس جا کے پوچھتے ہیں نماز کے بارے میں، نماز کیسے پڑھوں، کیا کروں؟
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی قائما، نماز کھڑے ہو کے پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تم کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اگر تم بیٹھ کے بھی نماز پڑھنے کے قابل نہیں، اس کی استطاعت تمہارے اندر نہیں ہے تو اپنے پہلو کے بل لیٹ کے نماز ادا کرو، لیکن نماز ادا کرو۔ آپ دیکھیے اگر نماز کوئی معمولی عبادت ہوتی تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سہولت پیش کر کے یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھنی ہے گرچہ تم لیٹ کے پڑھو۔ میں پوچھتا ہوں ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اس قدر معذور ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ وہ لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت الحمدللہ ہر اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے، صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، الحمدللہ امن و سکون ہمارے معاشرے کے سب کچھ ٹھیک ٹھاک، لیکن پھر بھی نماز کے معاملے میں سب سے پیچھے غفلت کا شکار کوتاہ عمل نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ کوتاہی، یہ سستی اور کاہلی ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نماز کسی بھی حالت کے اندر معاف نہیں ہے۔ جب تک کسی انسان کے ہوش و حواس قائم ہیں اس کو نماز پڑھنی ہے، جیسے میں نے بتلایا بھی کہ چاہے وہ کھڑے ہو کے پڑھے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیکن نماز پڑھنی ہے اس کو۔ سامعین کرام، نماز کی اہمیت کی بات چل رہی ہے، ہم اور آپ سمجھیں اور دیکھیں کہ نماز وہ اہم عبادت ہے، وہ اہم عمل ہے، وہ عظیم الشان اسلام کا رکن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ کیا کہا کہ بندے اور کفر و شرک کے درمیان نماز ہی ہے، فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، یعنی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، گویا کہ مسلمان، وہ ایمان والا ہے، وہ اسلام والا ہے، لیکن اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، نماز کے معاملے میں کوتاہ عمل ہے، غفلت کا شکار ہے، وہ اس کے اندر غفلت شعاری ہے نماز کو لے کر کے، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ تو پھر کافر میں اس کا شمار ہو جائے گا، وہ کفر کرنے والا ہو جائے گا۔ ہم اور آپ اگر اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، میں پوچھوں کہ جو آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو چھوڑے ہوئے ہے، کیا اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ کیا اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ نماز وہ اہم عبادت ہے جس کو ترک کرنے والا کہیں نہ کہیں کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کو معلوم ہے نماز فرض ہے 5 وقت کی، سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود وہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے باوجود وہ کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بس وہی جمعہ کو حاضر ہو گیا، سب سے پہلے صف کے اندر پہنچنے کی کوشش کر کے، یا آپ دیکھیں گے ایک چیز کہ جو نماز سے عام طور سے غافل رہتا ہے یا نماز دور رہتا ہے، وہ عید کے دن، یہ حقیقی بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ عیدین کے روز آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے سب میں جا کے بیٹھے گا، کیا بتانے کے لیے کہ سب سے زیادہ یہ نماز کا پابند ہے، جبکہ یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ صرف عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے سال کے اور جو دوسرے نماز روزانہ کے 5 وقت کے ہیں یہ ساقط نہیں ہو جاتی ہے، یہ اس کے اوپر سے فرائض کی ادائیگی نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ ان سب کو باقاعدہ وقت پر پڑھنا پڑے گا۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو فیصلہ کا جو فرق کرنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ خود کو مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ آپ اس طرح سے دوسری حدیث دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر۔ بہت ساری آیات اور حدیث اس تعلق سے ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ آخری وصیت وسلم کی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی، جو آخری نصیحت تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اور نصیحت تھی، کیا تھی وہ؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حدیث کے الفاظ ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دہرا رہے تھے یہاں تک کہ آپ کی زبان رکنے لگی۔ آپ وسلم کیا کہہ رہے تھے آخر وقت میں؟ کہہ رہے تھے کہ لوگوں نماز نماز، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہاری لوڈیاں ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، تم ان کے حقوق کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز سے غافل نہیں ہونا، نماز کو ترک نہیں کرنا۔ ایک طرف اللہ کے وسلم کی یہ حدیث، اور دوسری طرف ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا آخری وقت آتا ہے، جاکنے کا عالم ہے، یا آخری وقت کہہ لیجیے، یا ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے جس سے بری ہونا، ٹھیک صحتیاب ہونا کم، یعنی چانس کم ہوتا ہے، کم لگتا ہے کہ اب یہ آخری وقت ہے، بچنا مشکل ہے، تو وہ کیا کرتا ہے انسان؟ وہ اپنے پاس اپنے اہل و عیال کو جمع کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو جمع، اپنے اولاد کو جمع کرتا ہے۔ ان کو کیا وصیت کرتا ہے؟ بہت کم ایسے ہوں گے، الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو انہیں دین پر عمل کی تلقین کرتے ہیں، جو انہیں دین پر عمل کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ عام طور سے انسان یا مسلمان کیا کرتا ہے؟ اس حالت کے اندر بھی اپنے آل اولاد کو اور اپنے جو رشتہ دار قریبی ہیں، اہل و عیال کو، ان کو یہی وصیت کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں پراپرٹی فلاں جگہ پر ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس لینا ہے، فلاں جگہ کو فلاں میں اس سے بیچنا ہے۔ یہ تمام یعنی دنیاوی معاملات کو اس وقت بھی وہ پیش کرتا ہے، جبکہ ہم جب اللہ کے وسلم کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جاگنے کے عالم میں، اس مرض الموت کے اندر اگر تعلیم اور نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، تو نماز کے بارے میں کر رہے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے اور واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نماز کی کیا اہمیت تھی، نماز کا کیا مقام تھا۔ سامعین کرام، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے دراصل کہ نماز وہ اہم عبادت ہے جو توحید کے بعد اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، جس سے غفلت شعاری، جس سے دور رہنا، جس سے بھاگنا، یہ کل قیامت کے روز ہمارے لیے بہت ہی خطرناک اور ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اسی کے اندر سستی کا شکار نظر آتی ہے۔ خاص طور سے فجر کے اور عشاء کی نماز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بیچارے بوڑھے جو لاغر کمزور ہو جاتے ہیں، وہی اگر آ گئے تو آ گئے، ورنہ بس امام صاحب یا بہت ہو گیا تو مؤذن صاحب کی موجودگی میں نماز جماعت بھی بنائی جاتی ہے اسی کے اندر، اور اذان بھی وہی مؤذن دے کر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز سے سستی، یہ نماز سے کاہلی بہت ہی خطرناک عمل ہے، بہت ہی نقصان دہ عمل ہے۔ بہت ساری آیات اور احادیث اس تعلق سے ہیں، انشاءاللہ اگر درس کے اندر اس کو لینے کی کوشش کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا دعا کرے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے، 5 وقتہ نماز پڑھنے والا بنا دے۔